السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گزشتہ دنوں ایک پریس کانفرنس ہوئی اور ایک یوم شہداء کے موقع پر ایک خطاب کیا گیا۔ ایک ہمارے ریٹائر ہونے والے آرمی چیف صاحب نے کیا، اور جو پریس کانفرنس ہے وہ ہمارے ملک کے 2 اداروں کے ایک سربراہوں نے کی۔ دونوں ایک کانفرنسز میں، خطاب میں بھی اور کانفرنسز میں بھی، انہوں نے اس چیز کو ایکسیپٹ کیا کہ پاکستانی فوج جو ہے وہ گزشتہ ادوار میں سیاست میں انٹرفیئر کرتی رہی۔ ایک تو یہ کہنا مناسب نہیں ہے کہ پاکستانی فوج کرتی رہی انٹرفیئرنس، چند انڈیویجولز کرتے رہے۔ ہر وقت مختلف ادوار میں انڈیویجول تھے جو اپنی ذاتی خواہش کے حساب سے یہ انٹرفیئرنس کرتے رہے۔ مجھے یہ سمجھ میں نہیں آیا کہ انہوں نے اپنی غلطی کا احساس تو کر لیا، لیکن کیا یہ غلطی جو انہوں نے کی تھی یہ قانون کے حساب سے، پاکستان کے حساب سے جرم تھی کہ نہیں تھی؟ اگر یہ جرم تھا جو انہوں نے وقتاً فوقتاً کیا تو کیا اس جرم کی سزا ہونی چاہیے، یا صرف غلطی ایکسیپٹ کرنے کے بعد اس جرم کو معاف کر دینا چاہیے یا مجرموں کو چھوڑ دینا چاہیے؟ 75 سال سے پاکستان کی بربادی کا ذمہ دار کون تھا پھر؟ ہم نے تو یہی سنا ہے کہ یہ پاکستان جب بنا تھا تو ہمارے سننے میں یہ بھی آیا کہ یہ پاکستان دوسرے ممالک کو شاید اس نے کسی قسم کے قرضے بھی دیے تھے۔ تو یہ 75 سال میں جو بربادی ہوئی ہے اس کا ذمہ دار کون ہے؟ اگر آپ اس کے ذمہ دار ہیں یا آپ ان ذمہ داروں کے ساتھ شریک رہے ہیں تو کیا کرنا چاہیے پھر؟ آپ کو آپ کی غلطی کو تسلیم کر کے آپ کو چھوڑ دینا چاہیے؟ کیا جرم کرنے کی سزا یہی ہے کہ مجرم اپنی غلطی کو مان لے اور اس کو چھوڑ دینا چاہیے، اس کے خلاف کسی قسم کی کوئی کارروائی نہیں کرنی چاہیے؟ یہی باتیں آج سے پہلے، آج سے سال، 1.5 سال، 2 سال پہلے جب عوام کرتی تھی تو ان کو ریجیکٹ کر دیا جاتا تھا کہ نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ عوام جب یہ کہتی تھی کہ آپ کے کچھ انڈیویجولز ان سارے معاملات میں دخل دیتے ہیں تو ریجیکٹ کر دیا جاتا تھا۔ آج ملک کو ایک مخصوص جگہ پہ پہنچا کے، تباہی کے دہانے پہ پہنچا کے اب آپ کہتے ہیں کہ جی ہم سے غلطی ہو گئی، ہمیں یہ کام نہیں کرنے چاہیے تھے اور آئندہ ہم نہیں کریں گے۔ اچھی بات ہے آپ آئندہ نہیں کریں گے، لیکن جو کر دیا آپ نے اس کا ذمہ دار کون؟ آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم ذمہ دار تھے اس کے، لیکن اس کا سزاوار کون ہے؟ پھر سزا کس کو دینی چاہیے اس کی؟ کیا ہم گزشتہ سارے ادوار بھول جائیں؟ اس ملک میں جو آپ کی حرکتوں سے قتل و غارت ہوئی، آپ نے کراچی میں ایک تنظیم پیدا کروائی، اس کو پروان چڑھایا، پھر اس تنظیم نے جو گزشتہ 2 اشروں میں کراچی کی بربادی کی، تو اس کی ذمہ داری کس کے اوپر ڈالنی چاہیے؟ ذمہ دار تو آپ ہی ہیں، تو لیکن کیا آپ کو اس کی کسی قسم کی سزا ہونی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے؟ آپ نے صرف سیاست میں نہیں بلکہ پاکستان کے ہر ادارے میں انٹرفیئرنس کی ہے۔ عدالتی نظام میں آپ نے انٹرفیئرنس کی، آپ نے میڈیا میں انٹرفیئرنس کی، آپ نے الیکشن کمیشن جو ایک ادارہ ہے اس میں انٹرفیئرنس کی، آپ نے کوئی بھی ادارہ شاید ہی ایسا ہو کہ جو ذرا بھی آپ کی مرضی کے خلاف چلنے لگا تو آپ، مطلب آپ کی خواہش کے خلاف، ایسا نہیں کہ قانون کے خلاف، آپ کی خواہش کے خلاف جانے لگا تو آپ نے اس میں انٹرفیئرنس کی۔ اس وقت جو عوام اور فوج کے درمیان ایک خلیج ہے، اس کے ذمہ دار کون ہے؟ آپ لوگ ہی ہیں، چند انڈیویجولز ہیں نا۔ فوج بحیثیت ادارہ تو نہیں ہے، فوج بحیثیت ادارہ تو نہیں ہے، اس کا ذمہ دار چند انڈیویجول ہیں جو گزشتہ دور میں بھی تھے اور اس سے پچھلے ادوار میں بھی تھے۔ تو کیا کیا جائے؟ اصول یہی بنایا جائے کہ ان سب مجرموں کو چھوڑ دیا جائے۔
یا ایک عام اصول بنا دینا چاہیے کہ کوئی بھی شخص جو جرم کرتا ہے اگر اس کو اس کی غلطی کا احساس ہو جائے تو چھوڑ دینا چاہیے اس کو. اگر یہی اصول ہے تو پھر یہ اصول سیاست دانوں کے متعلق کیوں نہیں ہے؟ یہی اصول ہے تو پھر یہ اصول دوسرے مجرموں کے متعلق کیوں نہیں ہونا چاہیے؟ یہ جو قتل و غارت گری جو ہوئی ہے گزشتہ دور میں، گزشتہ ایک عامر کے دور میں، جو ہزاروں ہمارے فوجی بھائی شہید ہوئے ہیں، یا جو ہزاروں ہمارے معصوم پاکستانی شہید ہوئے ہیں، تو کیا ان کے قتل کا کوئی نہ کوئی ذمہ دار تھا کہ نہیں تھا؟ تو کیا اس ذمہ دار کو صرف یہ کہنے پہ چھوڑ دیا جائے کہ اس سے غلطی ہو گئی تھی؟ اس وقت جو پاکستان ڈیفالٹ کے دہانے پہ کھڑا ہے تو اس کے ذمہ دار کون تھے؟ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ سیاستدان بھی شریک تھے تو ان سیاستدانوں کو اس وقت جو تین بڑی پارٹیاں ان کو بنانے والا کون تھا؟ کیا یہ حقائق نہیں ہے کہ ان تین کو پیدا کرنے والے آپ تھے؟ سیاستدانوں کے اوپر آپ الزام تو لگاتے ہیں، لیکن سیاستدان پیدا کون کرتا ہے؟ ان کو ان جگہوں تک پہنچاتا کون ہے؟ بالکل صاف سیدھی سی بات ہے کہ آپ لوگوں کے ہی پیداوار ہیں. آپ نے اپنے مطلب اپنی خواہش کے مطابق اس وقت ان کو پیدا کیا، ان کو پروان چڑھایا، پھر جب ان سے آپ کو کچھ اختلافات ہوئے تو آپ نے ان کو اٹھا کے باہر پھینک دیا. حقیقت ہے، ریالٹی ہے. یہ تینوں جو اس وقت بڑے ہیں، ان تینوں کو پیدا کرنے والے آپ ہیں، تینوں کو پروان چڑھانے والے آپ ہیں. تو پھر آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ سیاستدان؟ بالکل سیاستدان ہیں، وہ بھی اس غلطی میں برابر کے شریک ہیں، لیکن ان سیاستدانوں کو بنانے والا کون ہے؟ کیا اس وقت جو پارٹی آپ کے خلاف بول رہی ہے، جو بات کر رہی ہے، کیا آج سے کچھ سال پہلے اس کا کوئی وجود تھا؟ اس کی کوئی حیثیت تھی؟ اس کو پروان کس نے چڑھایا؟ آپ ہی کے آفیسرز نے پبلک میں جا کے بولا کہ اس کو ہم نے بنایا ہے. پبلک میں سٹیٹمنٹس موجود ہیں ان کے کہ ہم نے بنایا اس کو، ہم نے اس کو سپورٹ کی ہے، مورل سپورٹ کی ہے، دوسرے طریقوں سے اس کو سپورٹ کیا، ہم نے اس کو کھڑا کیا ہے. تو پھر اس ساری بربادی کے جتنے بھی ذمہ دار ہیں ان کو کیا اس لیے چھوڑ دیا جائے کہ ان کو اپنی غلطی کا احساس ہوا ہے؟ 75 سال میں اس ملک میں سوائے چند سڑکیں بننے کے یا ایک میجر ایٹمی پلانٹ بننے، مطلب ایٹامک پاور بننے کے علاوہ، آپ نے پاکستان میں کون سا ایسا کام کیا ہے کہ پاکستان کو دنیا میں کسی اچھی حیثیت سے دیکھا جائے؟ آپ کے ساتھ پیدا ہونے والے، آپ کے بعد پیدا ہونے والے ملک پتہ نہیں کہاں سے کہاں پہنچ گئے، اور ہم اس گندے نظام سے ہی نہیں ہٹ رہے ہیں. یہ کھیل ہمارے اوپر کیوں مسلط کیا جاتا ہے کہ ہم ہر 5 سال بعد یا کچھ عرصے بعد گدھوں کی طرح جا کر ووٹنگ کرتے ہیں، اور پھر جو بھی ہم منتخب کرتے ہیں، چاہے وہ میں کرتا ہوں، آپ کرتے ہیں، کوئی بھی کرتے ہیں، آپ ہمیں کہتے ہیں کہ بھائی ہمارے ملک کا نظام یہ ہے کہ آپ ان کو منتخب کریں. ہم کرتے ہیں جا کے ان کو منتخب، پھر اس کے بعد آپ اس کو اٹھا کے باہر نکال دیتے ہیں. تو پھر ہمارے ساتھ یہ کھیل کیوں کھیلتے ہیں آپ؟ چھوڑ دیں قانون کو بدلی کرنے کہ بھائی ٹھیک ہے کوئی الیکشن نہیں ہے، جس کو ہماری مرضی ہوگی ہم اس کو حکمران بنا دوں گے، ختم کریں کہانی. ہمیں کیوں بیوقوف بنا کے رکھا ہوا ہے آپ نے؟ اگر یہ سارے سیاستدان آپ ہی نے پیدا کرنے ہیں، آپ ہی نے ان کو پروان چڑھانا ہے، اور آپ ہی نے ان کے سارے ارینجمنٹس کرنی ہے، تو پھر ہمیں کیوں بیوقوف بناتے ہیں آپ؟ یہ بات کہہ دینا تو بہت آسان ہے کہ جی ہم سے غلطی ہو گئی تھی، ہمیں یہ کام نہیں کرنا چاہیے تھا. لیکن میں مطالبہ کرتا ہوں کہ اس بربادی کے ذمہ داران کو سزا ملنی چاہیے. ان کا تعین ہونا چاہیے کہ اس بربادی کے ذمہ دار کون تھے، چاہے وہ سیاستدان تھے یا کسی ادارے کے کچھ افراد تھے. ادارے کے افراد ہی تھے. مجموعی طور پہ ادارہ اس قسم کی کسی بھی بربادی کا باعث نہیں ہے. کچھ افراد ہی ہیں ادارے کے طاقتور افراد، وہ اس ادارے میں بھی ہیں، وہ دوسرے اداروں میں بھی ہے. ان کا تعین ہونا چاہیے اور ان کو سزا ملنی چاہیے، تاکہ آئندہ آنے والوں کو اس بارے میں احساس ہو کہ بھائی نہیں، پہلے بھی سزا ہوئی ہے اور اب بھی ہم کوئی حرکت کریں گے تو سزا ہوگی. بڑی آسانی سے آپ نے آ کے یہاں پہ کہہ دیا
کہ ٹھیک ہے جی ہم سے غلطی ہوئی، ہم آئندہ نہیں کریں گے، بھی قانون بنا دے پھر یہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔